بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اسماء اشارہ کا بیان ہمارا جاری و ساری ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، جس اسم کے ذریعے ظاہر ہونے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے اسم اشارہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مختار علی۔ مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے حوالے سے اصول، قاعدے اور قوانین بتا رہے ہیں کہ ان کے کیا اصول ہیں۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ مشار الیہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر آئے گا، مشار الیہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث آئے گا۔ جیسے ہاذ القلم، یہ قلم، ہاذہ الکراسۃ، یہ کرسی، کاپی۔ کاپی کاپی کراست بولتے ہیں کہ جس پر کاپی۔ جو ہے وہ تحریر، کاپی وغیرہ جیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کراست یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے مؤنث لایا گیا، قلم مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر لایا گیا۔ جی اس کے بعد غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ غیر عاقل سمجھتے ہیں، پہلے بھی اس کا ذکر ہاں، آیا ہے، جی جی، غیر عاقل، جس میں عقل نہ ہو، عقل عقل نہ نہ ہو۔ ہو۔ جیسے ہاذہ العلوم، یہ علم، تو علم میں عقل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جی کراسات، تلک الکراسات، کراسات جمع ہے لیکن ان میں عقل نہیں ہے تو ان کے لیے مؤنث ہی آتی ہے اس میں اشارہ۔ جی اس کے بعد فرماتے ہیں ہونا اور ہا ہونا، یہ یہاں قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں، ہونا اور ہا ہونا۔ جی کسی بندے کو کہا جائے کہ ہا ہونا اجلس، یہاں بیٹھ جا، ٹھیک ہے۔ تو ہا جی ہونا یا ہونا یہ کس کے لیے آتا ہے؟ قریبی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہونا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں۔ ہا ہونا جامعۃ المدینہ، ترجمہ کیا بنے گا؟ یہاں جامعۃ المدینہ ہے۔ اور اس جگہ جو دور ہو تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ فرماتے ہیں سم، سا کی زبر کے ساتھ، سم الگ ہوتا ہے اور سم یہ الگ ہوتا ہے سا کے زبر کے ساتھ۔ تو سم ہونا کا، ہونا لکھا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں، بعید جگہ کے اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہونا لکل زلازل، وہاں زلزلے ہیں۔ سم شیئن، وہاں کوئی چیز ہے۔ سم زیدن، کیا ترجمہ بنے گا؟ وہاں سما رہی تن، سم زیدن، زیدن، اچھا سما زید، وہاں زید ہے۔ جی وہاں زید ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ ذالک وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہذا یہ مخاطب کے مطابق مثلا مطابق ہوگا۔ مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور سامنے کون ہو؟ مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب۔ اگر مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو کاف ہے یہ کاف خطاب کا ہوتا ہے، غالباً کل والے سبق میں عرض کیا تھا۔ جی تو اگر سامنے والا بندہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب۔ اگر سامنے والی جو عورت ہو، مؤنث ہو، تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب، کیونکہ ہم خطاب عورت کو کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے ضمیر بھی عورت والی، مؤنث والی لائیں گے۔ جی اسی طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور مخاطب اگر جمع ہو، جمع مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب،
اور जमा मुअन्नस हो तो कहा जाएगा ज़ालिकुन्नल किताब। जी। ठीक हो गया। जी। अब ये हो गया, उसके बाद मश्क हम हल कर